अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। अफ़गानिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर लड़ाई शुरू हो चुकी है। अफ़गानिस्तान का सूबा पंजशीर है जहां पर बाग़ियों के और तालिबान के दरमियान झड़पें हुई हैं और इस वक्त भी झड़पें जारी हैं। इतलात मौसूल हो रही हैं कि सूबा पंजशीर के अंदर शदीद लड़ाई जारी है और इस लड़ाई के अंदर बाग़ियों का तालिबान ने सर भी कुचल डाला है। दर्जनों बाग़ी तालिबान के हमलों में मारे गए हैं, तालिबान के ऑपरेशन के अंदर हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जनों बाग़ी गिरफ्तार भी हुए हैं। अफ़गानिस्तान का सूबा पंजशीर वो सूबा है जहां पर तालिबान को सबसे ज़्यादा मज़ाहमत देखना पड़ी और यही वो सूबा है जो अफ़गान तालिबान को सबसे आखिर में फ़तह करने का मौका मिला और आज भी बगावत की बू इसी सूबे से सामने आ रही है। यहाँ पर वो बाग़ी मौजूद हैं जो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद ज़िया मसूद के हामी हैं, अमरुल्लाह सालेह के हामी हैं, बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के हामी हैं और इसी तरह से अशरफ गनी के दीगर जो हुकूमती लोग थे उनके वो परवुर्दा हैं। नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि पंजशीर के पहाड़ों के अंदर जो बाग़ी हैं वो छुपे हुए हैं, उनके पास असलहा भी है और ये बात अफ़गानिस्तान के अंदर आम और मशहूर है कि पंजशीर के अंदर जितना असलहा है वो शायद ही किसी और सूबे के अंदर हो। जो सोवियत यूनियन का ज़माना था उस ज़माने के टैंक, मिज़ाइल, गोला बारूद आज भी पंजशीर के पहाड़ों के अंदर मौजूद है और तालिबान ने बड़े पैमाने पर उनको रिकवर भी किया है। तो सूबा पंजशीर के पहाड़ों के अंदर बाग़ी छुपे हुए हैं जो पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं या भाग जाते हैं, फिर जब तालिबान को देखते हैं तो वो उनकी चौकियों पर, चेक पोस्टों पर और उनके फ़ौजी मरकज़ों पर हमला कर देते हैं। चुनांचे अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, उनकी हिदायत पर जो अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ़ हैं और नायब आर्मी चीफ़ हैं, उन सब ने पंजशीर के अंदर नए ऑपरेशन की मंजूरी दी और इस ऑपरेशन के अंदर बाग़ियों के साथ खूब लड़ाई की जा रही है और कई बाग़ी इसमें मारे गए हैं। अब जो यूरोपीय यूनियन है और इसी तरह से अमेरिका के इदारे हैं वो तालिबान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पंजशीर के अंदर तालिबान आम शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। तालिबान आम शहरियों को कत्ल करना बंद कर दें। और इसी तरह से जो अहमद शाह मसूद के जमात के लोग हैं बाग़ी, वो भी तालिबान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तालिबान आम लोगों को घरों के अंदर घुसकर मारते हैं। हालांकि अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमने आज तक किसी भी आम शहरी को ना तो मारा है ना ही उसे हिरासा किया है। ताहम जो लोग आम शहरियों के रूप के अंदर वो बाग़ी होते हैं, असलहा रखते हैं, तालिबान पर अटैक करते हैं, चाहे वो आम घरों के अंदर ही क्यों ना छुप जाएं, उनका पीछा किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको सज़ा दी जाती है। तो अब पंजशीर के अंदर जो फितना है इसको ख़त्म करने के लिए हमेशा के लिए तालिबान का ये ऑपरेशन जारी है। तालिबान पर उम्मीद है कि यहाँ से बाग़ियों का सर कुचल डाला जाएगा, मुकम्मल तौर पर फितना ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वाकई पंजशीर मुकम्मल तौर पर जो बाग़ी हैं उनसे आज़ाद होगा, क्योंकि अमेरिका, भारत, इसराइल और दीगर मुल्क वो पंजशीर के अंदर बाग़ियों को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तालिबान को इस वक्त दो महाज़ों पर सामना है, यूँ कहें कि तीन महाज़ों पर सामना है। एक महाज़ पंजशीर का है जिसमें बाग़ी तालिबान के ख़िलाफ़ हमला आवर हैं, दूसरा महाज़ दाइश के दहशत गर्दों का है जो तालिबान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर बमबारी करते रहते हैं, हमले करते रहते हैं, धमाके करते रहते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं। दाइश के अलावा तालिबान को पड़ोसी मुल्कों के साथ सरहदों पर भी झड़पों का अंदेशा है। इसमें अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान है जहाँ पर तालिबान को सबसे ज़्यादा जो मज़ाहमत है वो ईरान के फ़ौजियों के साथ देखना पड़ती है। इसी तरह से पाकिस्तान के साथ भी वक्तन फ़वक्तन तालिबान को झड़पों का सामना करना पड़ा है और अब भी तालिबान ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की सरहदों पर भी फ़ौजों को अलर्ट किए हुए हैं। तो ये तीन महाज़ हैं और चौथा महाज़ नाज़रीन अमेरिका का प्रेशर है, धमकी है। अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा जंग शुरू करना चाहता है। अमेरिका के CIA के जो चीफ़ हैं वो बार बार तालिबान को वार्निंग दे रहे हैं और जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर हिजाब का मसला सामने आया कि अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा ने हिजाब को लाजमी करार दिया और ये कहा कि हर औरत अपना चेहरा ढांपेगी, कोई भी औरत बग़ैर बुरके और हिजाब के बाहर नहीं निकलेगी। अगर कोई औरत ऐसी देखी जाती है तो उसे तंबीह की जाएगी, उसके घर वालों को, उसके वालिदैन को, उसके खामंद को, उसके भाई को
تنبیہ کی جائے گی، اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی ہے تو اس کے گھر والوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے گا، ملک بدر بھی کر دیا جائے گا۔ اب جب سے طالبان نے یہ آرڈر جاری کیا ہے تب سے طالبان کے خلاف امریکہ یورپ پہ چڑھ دوڑا ہے، اور طالبان کو امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے براہ راست دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم نے حجاب والے مسئلے پر کمپرومائز نہ کیا اور حجاب والے آرڈر کو کینسل نہ کیا تو پھر جو امریکہ ہے وہ طالبان کو مارے گا۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام، امریکہ کے ٹاپ کے فوج کے جو کمانڈر ہیں جنرل مارک ملی، وہ بیان دے چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر داعش مضبوط ہو رہی ہے، القاعدہ مضبوط ہو رہی ہے اور دیگر شدت پسند گروہ ہیں، عسکریت پسند گروہ ہیں جو مضبوط ہو رہے ہیں، لہٰذا امریکہ نظر رکھے ہوئے ہے، کسی بھی وقت امریکہ کارروائی کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ تو یوں افغان طالبان کو یہ 4 بڑے محاذوں پر جو خطرات ہیں وہ سامنے ہے، ان کا ایک پنجشیر کا، دوسرا داعش کا، تیسرا سرحدوں پر پڑوسی ملکوں سے مخالفت کا یا جھڑپوں کا، اور چوتھا ناظرین کرام امریکہ کی براہ راست طالبان افغانستان کے اندر مداخلت کا اور طالبان کے اوپر حملوں اور پابندیوں کی وجہ سے جو عوام ہے اس کو بھی پھر اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پنجشیر کے اندر طالبان کی بھاری نفری بھی پہنچائی گئی ہے، جس میں طالبان کی جو بدری 313 فوج ہے بٹالین، اس کو بھی بھیجا گیا ہے۔ فاتح فوج کے کمانڈرز بھی موجود ہیں۔ بڑے پیمانے پر طالبان کا آپریشن جاری ہے، اگرچہ اس آپریشن کے حوالے سے زیادہ خبریں باہر نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ آپریشن بہرحال جاری ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر ہے وہ برطانیہ کا نشریاتی ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس نے ایک رپورٹ دی ہے کہ افغان طالبان کو جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، کالعدم ٹی ٹی پی جماعت کے جو جنگجو ہیں، انہوں نے بھی آفر کی ہے کہ ہم پنجشیر کے اندر لڑنا چاہتے ہیں، اور جو احمد شاہ مسعود کے باغی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ طالبان نے ٹی ٹی پی کو اپنے ساتھ ملا کر پنجشیر کے اندر محاذ پر اتار دیے ہے۔ اب اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ واقعی ٹی ٹی پی کے لوگ جو پاکستان سے منسلک ہیں، یعنی ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ پاکستان کی جانب سے، ریاست کی جانب سے کالعدم جماعت بھی ہے، تو کیا واقعی ان کے لوگ پنجشیر کے اندر جا کر لڑائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو پاکستان کے اداروں کی جانب سے، حکومت کی جانب سے کوئی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تاہم انڈیپینڈنٹ اردو جو برطانیہ کا بڑا نشریاتی ادارہ ہے، بی بی سی کی طرح اور وائس آف امریکہ کی طرح، ڈی ڈبلیو کی طرح، اس نے یہ رپورٹ لازمی دی ہے کہ ٹی ٹی پی طالبان کے ساتھ مل کر پنجشیر کے اندر لڑائی میں مصروف ہے، اور اس سے ناظرین کرام پھر پاکستان کے یہ خدشات بھی بڑھیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کے اندر ٹی ٹی پی موجود ہے جو پاکستان کے لیے بھی حملہ کرتی ہے، خطرے بنتی ہے، اور خطرہ بنتی ہے طالبان اس کے خلاف ایکشن لیں، تو یہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں وہ اس میں اضافہ ہوگا۔ اب طالبان اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اتفاق ضرور ہے کہ ماضی کے اندر طالبان نے یہ کہا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان صلح اور مذاکرات کروانے کی کوشش کریں گے، ثالثی کریں گے، لیکن پھر وہ صلح اور کوشش نہ ہو سکی اور ٹی ٹی پی پاکستان کی فوج کو حملے کر کے قتل کرنے، شہید کرنے کے دعوے بھی کرتی ہے، جو کہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ڈیولپمنٹس ہے، جو ایک اور خبر ہے، وہ یہ بھی ہے کہ امریکہ پاکستان سے فوجی بیسز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب یہ خبریں پاکستان کے سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہیں، وائرل ہیں، یہاں تک کہ آج جو شیریں مزاری ہے جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے، اور اس نے بھی آج ٹویٹر پر یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان سے امریکہ فوجی اڈے مانگ رہا ہے۔ جس طرح سے عمران خان کی حکومت سے امریکہ نے فوجی اڈے مانگے، عمران خان نے اس سے انکار کیا، پھر عمران خان کی حکومت کو تبدیل کر دیا گیا، رجیم چینج کر دی گئی، تو اب جن لوگوں کو پاکستان پر مسلط کیا ہے ان کے ذریعے سے امریکہ پاکستان سے فوجی اڈے مانگ رہا ہے، بیسس مانگ رہا ہے، اور اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ جو پاکستان کا ڈی جے جو آئی ایس پی آر کا ادارہ ہے ان سے بھی اس کی تفصیل مانگی ہے اور کہا ہے کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے تو قوم کو آگاہ کیا جائے۔ یہ شیریں مزاری کا ٹویٹ ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ تو اور اسی طرح سے ناظرین کرام، امریکہ کے کچھ ادارے ہیں جن کی جانب سے یہ اس طرح کے خدشات ظاہر ہوئے ہیں کہ واقعی امریکہ پاکستان سے فوجی اڈے مانگ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان فوجی اڈے دیتا ہے تو عوام کیا اس کی اجازت دے گی؟ پاکستان کی فوج کیا اس کی اجازت دے گی؟ کیا طالبان اس کی اجازت دیں گے؟ آپ جانتے ہیں افغان طالبان کے پاکستان کے ساتھ اچھے اور گہرے مراسم ہیں، پاکستان نے افغان طالبان کو بھرپور انداز میں سپورٹ کیا ہے، تو طالبان اس کی اجازت دیں گے؟ کیا طالبان اپنے ملک کے اندر ڈرون حملوں کی اجازت دیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یقیناً افغان طالبان اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس سے پھر پاکستان اور طالبان کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ تو امریکہ بدمعاش افغانستان کے اندر اپنی ذلت اور شکست کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کو
اور افغان طالبان کو نشانہ بنا رہا ہے، افغان طالبان کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، لیکن افغان طالبان اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ جانتے ہیں ابھی تک افغانستان کی امارت اسلامی کو کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پشت پر ہے، امریکہ کسی بھی ملک کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ پاکستان کے اندر عمران خان کو بڑا الزام دیا جاتا رہا کہ وہ طالبان کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں، وہ طالبان کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان کی حکومت کو امریکہ نے گرا دیا، ان کا تختہ الٹ دیا۔ تو کوئی بھی شخص جو امریکہ کے اگینسٹ جاتا ہے، کوئی بھی ریاست جو امریکہ کے اگینسٹ جاتی ہے، امریکہ اس پر حملے کرتا ہے، پریشرائز کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، یہاں تک کہ آج پاکستان کے بعد ترکی، سعودی عرب بھی امریکہ کے نشانے پر ہے۔ تو اس ناظرین کام عوام کو یہ چیزیں سمجھنا ہوں گی کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوئی تھی، اور رجیم چینج کے بعد جو امریکہ کے منصوبے ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کے پڑوسی ملک کے ساتھ بھی امریکہ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر کے تعلقات پھر سے خراب کروانے کے درپے ہے، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین یہ ویڈیو ہر جگہ پر عام کر دیں تاکہ زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ اسی طرح سے مزید خبروں کے لیے آپ میرا نیا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا ہے اسے لازمی جا کر سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔